جی ہاں، سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی ہے اور سارے محلے کو پتہ ہے کہ کل دعا زہرا ادھر ہی تھی، اسی محلے میں، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے ہسپتال کسی اور کو ہی بھیجا گیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعا زہرا کیس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں ہوں بلال انور، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل سندھ سروسز ہاسپٹل میں دعا زہرا کو 11 رکنی بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا اور وہاں اس کے ٹیسٹ ہوئے، مگر ایک بات جو سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، انتہائی حیران کن بات ہے اور انتہائی پریشان کن بات ہے، اور یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ اس پہ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کروں گا جو ظہیر کے محلے سے ایک خاتون نے ریکارڈ کروایا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل جب دعا زہرا سندھ سروسز ہاسپٹل میں پیش ہوئی تو اس نے بہت سارے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے اوپر کپڑے تھے اور اس نے ایک بڑا سا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کو پہچاننے میں یقیناً دقت محسوس ہو رہی تھی کہ یہ دعا زہرا ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ جب دعا زہرا کے والدین کا وہ کلپ وائرل ہوا جس میں وہ اپنی بیٹی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اس میں ساری دنیا نے دیکھا کہ اس بچی نے، جس کو دعا زہرا کہا جا رہا ہے، اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی ان والدین کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ یہ دعا زہرا ہی ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے کہ دعا زہرا کو کوئی ڈکٹیشن دینے والا بھی نہ ہو اور وہ پھر بھی ایک نظر اٹھا کر 15 سال 16 سال تک جن والدین کے پاس رہی ہے ان کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی ہو۔ ایک کلپ جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو چکا ہے، اس میں ایک خاتون جو کہ ظہیر کے محلے کی خاتون ہے، وہ کچھ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو آئیے اس کلپ کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی ہے اور سارے محلے کو پتہ ہے کہ کل دعا زہرا ادھر ہی تھی، اسی محلے میں، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے ہسپتال کسی اور کو ہی بھیجا گیا ہوگا۔ ناظرین، یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جھوٹ چاہے کتنے ہی پردوں میں چھپا ہو وہ ایک نہ ایک دن آشکار ہو کر رہتا ہے۔ اصل میں اس ڈرامے کی جو اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ یوٹیوبر آنٹی ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس خاتون نے جس دن قرآن پاک اٹھایا تھا اس دن اس نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کروں گی، صرف جب کیس کی سماعت ہوگی تو کیس کے حوالے سے بات کروں گی۔ مگر کہتے ہیں کہ عادت فی الموت، یعنی جو عادتیں پڑی ہوتی ہیں وہ قبر تک ساتھ جاتی ہیں، انسان کے مرنے تک ساتھ جاتی ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس خاتون نے قرآن کریم اٹھانے کے بعد بھی نہیں چھوڑی۔ سب سے پہلے اس نے ایک لائیو سیشن کیا اور اس نے ہر وہ سوال کیا، اس نے پوری کوشش کی کہ دعا زہرا کے والدین کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹارچر کیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دعا زہرا کے والدین نے اس کا بگاڑا کیا ہے؟ اگر بالفرض وہ ظہیر کو کچھ برا بھلا کہتے بھی ہیں تو ظہیر تمہارا لگتا کیا ہے؟ پہلے تو یہ کنفرم کرو، تمہاری ظہیر کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ ظہیر تمہارا کیا لگتا ہے؟ کیوں ان والدین کو زندہ درگور کرنے پر تلی ہوئی ہو، حالانکہ اتنا رسوا ہو چکی ہو کہ کوئی دشمن بھی اتنا رسوا نہ ہو؟ مگر جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں کرتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں آپ کے! کون سا حق اور کون سا سچ؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس کائنات کی جو سب سے زیادہ سچی ہستی ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی دلوں کو چیرنے والا سچ بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی کلیجوں کو چیرنے والا سچ فرمایا ہے؟ یہ کون سا سچ ہے جس سے آپ کسی والدین کو زندہ درگور کرنے پر تلی ہوئی؟ یہ کون سا سچ ہے؟ ایک ہی طرح کے روز سوالات کرتی ہو اور سگی بیٹی کے منہ سے والدین کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ نکلواتی ہے اور پھر مسکرا کر مزید کریدتی ہو کہ یہ بچی کیا کہتی ہے۔ کبھی جھوٹا، کبھی ڈرامے باز، کبھی یہ کہ مجھے نفرت ہے اپنے والدین سے، یہ سن کر مسکراتی ہو۔ کبھی ایک بار بھی تمہارے منہ سے یہ جملہ ادا نہیں ہوا کہ بیٹا تمہارے والدین ہیں، یہ ایسے الفاظ والدین کی توہین ہے۔ پھر کبھی کہتی ہو کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، اس کو فرقہ وارانہ مسئلہ بنانے کی کوشش کرتی ہو۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے۔ یہ فرقہ وارانہ نہیں، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ پورے معاشرے کا ایشو ہے۔ ڈاکٹر سبیل اکرام، مفتی طارق مسعود، ڈاکٹر معیز حسین وغیرہ، کیا یہ سب اہل تشیع ہیں؟ نہیں، مگر یہ سب دعا زہرا کے والدین کے ساتھ ہیں۔ یہ سب لوگ ہیں جو حق اور سچ کے ساتھ ہیں۔ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے اپنی تحقیق درست کریں، اپنے اعداد و شمار درست کریں۔
آپ کو کوئی بندہ جو آپ کو زیادہ شمار دیتا ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے. کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سینے میں وہ دل ہی نہیں جو کسی ماں اور کسی باپ کا درد محسوس کرے. اللہ کریم شاید کبھی آپ کو وہ دل عطا کرے. اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. خاص طور پہ اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو لوگ گمراہی میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ حق اور باطل کی تمیز بھی نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ دعا زہرا کے کیس کا فیصلہ یہ تعین کرے گا کہ ہمارے معاشرے نے کس طرف جانا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں, چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ. بلال انور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.